ہر کسی کی خواہش ہے کہ مجھے امام عالی مقام کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھے پنج تن پاک کی زیارت نصیب ہو جائے، 12 اماموں کی زیارت نصیب ہو جائے، 14 معصومین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر بندے کے دل میں خواہش ہے۔ قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ دہلی پولیس میں تھانے دار تھے۔ اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا، ہم بھی مہاجر ہیں۔ انڈیا سے ضلع ہوشیارپور تحصیل دسواب پنڈ شاہپور سیدہ جو ہے وہ ہمارا گاؤں تھا، وہاں سے ہم جو ہے ہمارے بزرگ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، ہمارے دادا حضور، ہمارے پردادا۔ تو ہمارے دادا حضور جو تھے پیر سید دلشاد حسین شاہ، وہ دہلی پولیس میں انسپیکٹر تھے، تھانے دار تھے وہاں پہ۔ تو محرموں میں جب محرم شریف کا مہینہ آنا تو ان کی یہ امام بارگاہوں میں ڈیوٹیاں لگ جائیں۔ انہوں نے دیکھنا کہ بھی یہ ماتم وغیرہ کرتے ہیں اور یہ جو ہے روتے ہیں اور یہ سروں پہ خاک ڈالتے ہیں، یہ اس کے ساتھ جو ہے تابوت نکالتے ہیں، بنگوڑا نکالتے ہیں، شبیہیں نکالتے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھنا کہ یہ 10 محرم کو گھوڑا نکالتے ہیں۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ بھئی بچپن سے سنا کرتے تھے امام عالی مقام کی قصے، کربلا والوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی وہ کیسا مقام ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ تو جب وہ تابوت نکلتے دیکھنے ان کے، اور وہ گھوڑے نکلتے دیکھنے ان کے، تعزیے نکلتے دیکھنے، تو ان کو ماتم کرتے دیکھنا، ڈیوٹی پہ جو کھڑے ہوتے تھے وہاں پر حکومت کی طرف سے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے 10 محرم کو گھوڑا نکالا۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، کہتے ہیں کہ مجھے، میں نے وہاں پہ کسی سے نہ پوچھا، تو کہتے ہیں میں جب اپنے چھٹیوں میں آیا، ہمارے کچھ رشتہ دار جو تھے نا دور نزدیک کے، تو وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، حالانکہ ہم اہل سنت والجماعت ہم بریلوی ہیں، تو وہ کچھ ہمارے رشتہ داروں کے آگے رشتہ دار تھے ہمارے بزرگوں کے، وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر کسی کی رشتہ داری میں اس طرح ہوتا ہے، کسی کے رشتہ داروں میں کوئی اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ رشتہ دار جو ہیں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ رشتہ دار اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر برادری میں ایسا ہوتا ہے، ہر رشتہ داری میں ایسا نظام دنیا۔ تو کہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کو، رشتہ دار جو تھے نا آگے، وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، آنا جانا بھی تھا، ظاہری بات ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کی طرف آتے تھے، اپنے ہم بھی ان کی طرف جاتے تھے۔ تو ان سے گفتگو ہونی بیٹھ گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ 10 محرم کو گھوڑا نکالتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا جی ہم 10 محرم کو امام عالی مقام کی یاد میں گھوڑا نکالتے ہیں، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ 10 محرم کو امام عالی مقام اس گھوڑے کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے۔ غور ہے سب، بڑا پرانا واقعہ سنانے جا رہا ہوں اپنے بزرگوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر امام عالی مقام بیٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بچپن سے وہ کسے سنا کرتے تھے، دل میں شوق بھی تھا، سن کر شوق پیدا ہوا کہ یار امام عالی مقام کی زیارت نصیب ہوگی۔ گھر میں آئے، اپنے والد صاحب سے آ کر قبلہ عالم سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب سے آ کر کہا، ابا جی، بابا جی، یہی کہتے ہیں بھائی دلشاد کی کہنے سرکار مینوں ایک گھوڑا لے لیا، مینوں ایک گھوڑا لے لیا۔ کہندے ہائے ہائے بھائی دلشاد مت ماری گئی، آپاں گھوڑا کی کرنا؟ نہیں بابا جی کسی نے گھوڑا لے دیا۔ بھائی دلشاد ہے دس مت ماری گئی، آپ گھوڑا کرنا کی ہے؟ سرکار میں گھوڑا رکھنا ہے، مینوں جڑا ہے نا شوق ہے امام عالی مقام دیکھن دا، تے مینوں پرانے نے دسیا ہے کہ 10 محرم نوں امام حسین گھوڑے دے تے آ کے بیٹھتے نے، تے میں نا گھوڑا جڑا ہے لے کے پالنا ہے، تے میں 10 محرم نوں گھوڑا لے کے جانا ہے، تے میں امام عالی مقام آ کے بیٹھیں گے تے میں انہاں دی زیارت کرنا۔ لے کہندے بھائی دلشاد لوکی سانوں گھوڑے شاہ کہن لگ پے، لوکی کہن گے پیر شیعہ ہو گیا پیروں نے گھوڑا رکھ لیا۔ نہ وہ کہتے نہیں بابا جی کچھ نہیں۔ اب جو بزرگ بندہ ہوتا ہے نا اس کے اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں،
وہ جوان تھے، حضرت صاحب بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھی اچھا بھائی دلشاد جدہ تیری مرضی ہے، گھوڑا لے لیا۔ پیر دلشاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی روز جناب اس کو کھرکھرا پھیرنا، اس کو نہلانا، جو خادم تھے، مریدین تھے، خدمتگار تھے، اسے کہنا بھی اس کو نہلاؤ، اس کو جناب دانہ پانی ڈالو، اس کو چارہ ڈالو، اس کو جناب مالش کرو، اس کی کہتے ہیں وہ گھوڑا دنوں میں جناب موٹا تازہ ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، محرموں کے دن آ گئے، قبلہ عالم فرماتے ہیں لے بھائی دلشاد چھڑ پرے لوگ کسانوں کی کہن گے اب پیرا کوڑا رکھ لیا، روک سر کوڑی شاہ کہن لا پہن گا، نہیں بابا جی اسی کڑا کوڑا مستقل رکھنا، اسی تو میں تو بس امام عالی مقام دی زیارت کرنی بھی اچھا چلو مرضی ہے تیری کیتی رکھ۔ کہندی جی محرموں کے دن آ گئے، یکم محرم کو صبح قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ میں گھوڑا لے کر گیا، اور ان کے بھی رشتہ دار اکٹھے ہوئے تھے، سارے اکٹھے ہوئے تھے، برادری ساری اکٹھی ہوئی تھی، کہتے میں بھی چلا گیا گھوڑا لے کر، سارا دن گھوڑا لے کر پھرتے رہے، انہوں نے چادر اوپر ڈالی اور جناب لے کر اس کو چلتے پھرتے رہے۔ کہتے ہیں 9 صبح کا میں گیا، شام کو میں گھر واپس آیا، قبلہ عالم نے مجھے دیکھ کے فرمایا میرا شیعہ پتر آ گیا۔ بزرگوں کی ادائیں نرالی ہوتی ہیں، کہتے ہیں میرا شیعہ پتر آ گیا، کہتے نہیں سرکار میں کڑا شیعہ ہو گیا، میں بس جڑائے شوق ہے دل سے چھڑ پرے پائی دلشاد دس کا دے تصویر دا جانا شام کو ہونا نہ کم کار نہ کو لینا نہ دینا، نہیں سرکار اچھا بھی ٹھیک ہے پائی دلشاد مرضی۔ 2 محرم کو پھر گئے، صبح کو گھوڑا لے کر چلے گئے، رات کو واپس آئے، پیر محمد حسین شاہ نے دیکھا وہ میرا شیعہ پتر آ گیا، بیٹھ آجا میرا شیعہ پتر منہ شوت ہو گیا کہ روٹی کھا گئے۔ کہتے ہیں 9 دن گزر گئے، قبلہ عالم سید ارشاد حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ساری رات 9 محرم کی مجھے نیند نہیں آئی، یہ سوچتے ہوئے کہ صبح مجھے امام عالی مقام کی زیارت نصیب ہوگی، صبح مجھے میرا مقصد حاصل ہوگا، مجھے منزل ملے گی۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، میں گھوڑا لے کر چلا گیا، ساروں نے روشنیوں نے اس کو سجایا، اس کے اوپر چادر ڈالی، کاٹھی ڈالی وغیرہ، اس کے اوپر سیرا سورا لگا کے اس کو تیار کر کے نکالا۔ کہتے ہیں آپ ماتم کرتے رہے تو میں دیکھتا رہا کھڑے ہو کے گھوڑے کی طرف، میں رفع حاجت کے لیے بھی نہیں گیا، کہتے ہیں کہ رفع حاجت کے لیے بھی نہیں گیا کہ مجھے میں یہ نہ ہو رفع حاجت کے لیے جاؤں تو امام پاک جو ہے آ کر چلے، سارا دن میں ٹک ٹکی لگا کر دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں صبح سے لے کر شام ہو گئی، شام سے لے کر جب رات کا اندھیرا چھانے لگا میں نے ان کو وہ اپنے ماتم سے فارغ ہو گئے، تو مجھے اب بڑا غصہ کہ انہوں نے مجھے نا غلط گائیڈ کیا، انہوں نے میں پٹھے رائے لاتا، میں گھوڑے دی سیوا کر کر کے رہ گیا، بندے ساڑھے گھوڑے دی سیوا کر کر کے رہ گئے، بدنامی وکری کھٹی، تو اے جناب انہوں نے میں نے کی طرح کیتا امام پاک دی زیارت نہیں ہے، امام پاک دی زیارت کہندے نے جدوں جناب میں انہوں نے آکھیا نا جو فارغ ہو گئے، میں کہ یار اپنی جڑی کاٹھی شاٹھی تسی پائیے نہ ہوتے آ جڑی چدراں تے سیرے تے گجرے گلابے تے لائے نے اینوں لاؤ تھلے تے میرا گھوڑا ویلا ہو گیا۔ قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب نے رکاب میں پاؤں رکھا، چھلانگ ماری گھوڑے کے اوپر، یہ کیا کیا آپ نے؟ چھلے ہوتے امام پاک دا گھوڑا ہے، یہ ہوتے اسی بہ گئے، امام پاک دا گھوڑا ہے، بڑی بڑی گستاخی ہوگی۔ قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ گھوڑا سوار تھے، انہوں نے کہا تواڈی ایسی گھوڑا امام پاک دا میرا گھوڑا ہے، میں لیا گھوڑا، تسی گھوڑے دے ٹھیکیدار۔ اب وہ لوگ جو تھے نا ان کے نوجوان جو تھے وہ آگے نہ کوئی مزاحمت کرنے کے لیے مارنے کے لیے آگے بڑھے، اب وہ حضرت صاحب ماشاءاللہ گھوڑ سوار تھے، انہوں نے گھوڑ سواری سیکھی تھی۔ قبلہ عالم نے گھوڑے کی وہ جب رسی کھینچی تو گھوڑے نے اوپر والی ٹانگیں تو اٹھائیں آگے سے، تو وہ ڈر کے پیچھے ہو گئے، وہ جو پھر آگے بزرگ آگے بڑے لے کہا یار گل سن گھوڑا تیرا ہے نا تو لے جا، ساڑھے رنگ نہ پانی نہ پانی تو گھوڑا لے جا۔
क़िबला आलम फरमाते हैं मुझे बड़े जलाल में घर वापस आए तो फिर पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने देखा, कहते हैं ओ मेरा शिया पुत्र आ गया। हूँ सड़े बारों पहले आए सन, वो कहते जी काला शिया पुत्र आ गया। इन्ना चर खज्जल हो गए, खराब खराबी खट्टी, घोड़े की खिदमत भी की, सेवा भी की, खरखरा फेरिया, मालशा की, घोड़े को दाना पाया, चारा पाया, कोई फायदा नहीं होया। 9 महीने 9 दिन जड़ा है मैं जनाब जाता रहा कि चलो इमाम पाक की ज़ियारत होएगी, अज उदा ही खाली आ गए, कुछ भी हासिल नहीं होया। भाई दिलशाद इन्हों तो इमाम पाक की ज़ियारत मैदान महशर च भी कहते छड़ परे भाई दिलशाद किहड़े ध्याने लगा, चुप करके मुँह शू धो तो रोटी खा, चुप कर कहते मुँह शू धोया रोटी खाधी। कहते भाई दिलशाद रौला की है, हम रोटी खाते भी चूँकि हम तबीयत बेदारी पैदा हुई सी, आवाज़ार सी तबीयत, तो जलाल भी आया तो कोई जड़ा सी नाराज़गी का इजहार भी किया कि जी मैं इन्ना चिर खज्जल हो गया, खराब हो गया, कुछ भी नहीं हासिल होया। वो कहते भाई दिलशाद रौला आप एडी खेल खराबी खट्टी का दिया। कहते हजूर सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि इमाम आली मकाम की ज़ियारत नसीब हो। कहते बस इतनी बात है जी, मैं कहूँ इतनी बात है। कहते भाई दिलशाद आज सबक लै जा, आज सबक लै लै, इनू बह के पढ़, तेनू तेरी मंजिल मिल जाएगी, तेनू तेरी मंजिल मिल जाएगी। साहब फरमाते हैं कि मैंने वुज़ू किया, नमाज इशा अदा की, नमाज इशा अदा करने के बाद उसी मुसल्ले पे बैठकर मैंने वो तस्बीह जो क़िबला आलम सैयद मोहम्मद हुसैन साहब ने मुझे अता फरमाई थी, वो तस्बीह मैंने करना शुरू कर दी। कहते हैं कि अब 9 साढ़े 7 कल रात का भी जगराता था, सारे दिन की थकावट थी, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। कहते हैं जब नींद आई तो थोड़ी देर बाद एक हल्का सा शोर पैदा हुआ, जैसे जोर से दरवाज़ा बजा हो। कहते हैं कि मैं उठा तो मैंने देखा कि दरवाज़ा मेरा जोर से खुला। मैं उठ के बाहर आया सहन में कि देखो क्या हो गया सहन में बाहर। तो कहते हैं कि मैंने देखा मेरे वालिद गिरामी शेख मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साहब की ताज वाली सरकार खड़े हैं और मेरा घोड़े की लगाम उन्होंने पकड़ी हुई है और घोड़े के ऊपर एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैंने पूछा कि हुजूर ये क्या है, तो क़िबला आलम फरमाते हैं कि ऐ दिलशाद तुमने पहचाना नहीं, ये कौन है? ये वो है जिनको तुम देखने का बड़ा इश्तियाक रखते थे, जिनके देखने के लिए तुम जंगल जंगल फिरे, गली गली फिरे हो। ये वो हैं जिनको दुनिया इमाम आली मकाम के नाम से जानती है। तो कहते हैं मैं इमाम आली मकाम के कदमों से लग गया, मैंने रुकात को बोसा दिया, मैंने कहा हुजूर इतनी करम नवाजी फरमाई। तो इमाम आली मकाम ने पूछा हाँ भाई दिलशाद कैसे याद किया? अर्ज़ की हुजूर बस उस हस्ती को देखने की ख्वाहिश थी कि जिसने दीन के लिए अपना कुंबा लुटा दिया। तो कहते हैं कि इमाम हुसैन आली मकाम ने मेरी कमर के ऊपर थपकी दी, कहा जाओ दिलशाद ज़माने में दिलशाद दिलशाद हो जाएगी, ज़माने में दिलशाद दिलशाद हो जाएगी। कहने लगे इमाम आली मकाम रुखसत हो गए, मैं वापस आया, रोने लग पड़ा, मुसल्ले पे बैठकर रोते रोते मेरी आंख लग गई तो मेरे सामने करबला का सारा मंजर आ गया। वो मंजर इमाम आली मकाम का कि कैसे जंग पे जा रहे हैं, कैसे अली अकबर को भेज रहे हैं, कैसे अली असगर को मैदान में लेकर जा रहे हैं, कैसे कासिम को मैदान में भेज रहे हैं, कैसे गाजी अब्बास को भेज रहे हैं। तो आप अपने उस मंजर को जो अपनी आंखों से देखा अपने अल्फाज में अशआर की सूरत में बयान करते हुए लिखते हैं। कहते हैं कि मैंने शब आशूर की रात में देखा, ख्वाब में कहते हैं कि मैंने देखा कि करबल के मैदान में क्या हुआ। कहते हैं कि मैंने देखा कि जुल्म सितम को देख के, आवाज नहीं आई, कि शब आशूर की रात कहते हैं मैंने देखा कि जुल्म सितम को देख के गया, आवाज नहीं आई, जुल्म सितम को दे
والے نے پوچھا قبلہ عالم سے کہ حضور اور آپ نے کیا دیکھا؟ قبلہ عالم پیر سید ارشاد حسین شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب عاشور کی رات خواب میں دیکھا، جو مجھے شیخ نے دکھایا کہ دلشاد تم دیکھنا چاہتے ہو نا کہ کربلا میں کیا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے شیخ نے دکھایا کہ شب عاشور کی رات خواب میں نے دیکھا کہ تیرے ستم جو گئے دنے اصغر پہ چل گیا۔ آواز نہیں آئی، کیا کہا کہ تیرے ستم جو گئے دنے اصغر پہ چل گیا، گلے میں ڈال کر وہ شاہ سنبھل گیا، ظلم و ستم کو دیکھ کے آسمان دھل گیا۔ اور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے اور کیا دیکھا؟ آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زہرا کے باغ کا کمل یوں ہی کمل گیا۔ شب عاشور آخری منظر میں نے کیا دیکھا کہ زہرا کے باغ کا کمل یوں ہی کمل گیا، دلشاد کرب و بلا کا نقشہ بدل گیا، ظلم و ستم کو دیکھ کے آسمان دھل گیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر دعا فرماتے ہیں کہ کہا کرو کہ یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ ہو۔ یہ دعا فرماتے ہیں کہ یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ ہو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رب یزید سا کبھی کوئی بادشاہ توجہ ہے سب کیا کہتے ہیں کہ یا رب یزید سا کبھی کوئی بادشاہ کوئی قتل گانا ہو، یا رب کسی غریب کا گلشن تباہ ہو۔